والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه المجتبى وعلى علي المرتضى وعلى بطول الزهراء وعلى حسنين كريمين رضي الله عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا سيدنا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم. لائق عزت احترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ گفت شنید سے قبل ہم اور آپ مل کر رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے دلارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لامکان، سید انس و جاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم ازل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، یعنی دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیدی ابرار و خیار، آقائے نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے غم خار اور درودوں کے اصل حقدار کے دربار گہربار اور بارگاہ عالی وقار میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما ابدا مبارکا کثیرا کثیرا۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، کیونکہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا بے شک تو جہنم میں جائیے۔ حضرات، کون حضرت علی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ شخصیت ہے جو کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے اور کچھ لوگ چڑھتی جوانی میں در رسول پہ آئے، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ شخصیت ہے جب 10 سال عمر تھی تبھی در رسول سے لپٹ گئے تھے۔ آج تو حضور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہیں اہل سنت الجماعت شیعوں کے نام سے جانتی ہے، اللہ خیر کرے، سارے ہی مجذوب ہیں، اس لیے کہ وہ روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نماز عرش پہ پڑھتے ہیں، وہ سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، لیکن نماز کے وقت مجذوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ننھا بچہ تھا تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حضور نے اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکا کر کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ جب حضور فارغ الصلاۃ ہوئے تو میں نے پوچھا: یا محمد ابن عبداللہ، یا اخی ما شغلت الان، کہ اے میرے بڑے بھائی آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت کر رہا تھا جس کا میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس مولا علی، نعرہ تکبیر، جس کا میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ننھے بچے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، مجھے بھی پڑھنی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ اور پھر نماز پڑھنی شروع کر دے، تو کلمہ پڑھ پھر نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یا رسول اللہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈیوٹی رکھتے ہیں کہ جاؤ اور تمام رشتہ داروں کو بلا کر لاؤ، اور جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے کہنے پر پہلے دن مکے کی گلیوں میں چھوٹا سا مبلغ پھرتا ہے، تو پھر بدر سے لے کر حنین تک، خندق سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک حضرت علی دین اسلام کے لیے نکلے ہی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت علی، فضیلت حضرت علی، عرس مولا علی، نعرہ تکبیر۔ آئیے میں اس دن کا واقعہ بھی بیان کروں جس دن خیبر کی جنگ کو جانا تھا۔ اس سے ایک دن پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی نصرت و فتح دے گا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس روایت سے آگے دارالقطری اور ابن عساکر نے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اللہ فتح بھی دے گا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ عام شخص نہیں ہے۔ جب جائے گا جنگ لڑنے کے لیے تو اس کی دائیں جانب جبرائیل ہوں گے، بائیں جانب میکائیل ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، جور سے نعرہ کا جواب دے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی اعظم اڑیسہ، فیضان حضرت مولا علی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی شوق نہیں ہوا، لیکن اس رات مجھے بڑی شوق تھی کہ کل صبح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جھنڈا دیں، جھنڈا میرے نام نصب کریں۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں شدید درد ہے۔ حضور فرماتے ہیں قریب آ، قریب تو آ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب قریب ہوتے ہیں تو حضور اپنے لعاب دہن کو جب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیتا ہے تو حضور بھی انہیں جھنڈا دیتے ہیں، اور حضرت علی بھی جاتے ہیں خیبر کے دروازے کے پاس، اور خیبر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ادھر سے مرحب کی آواز آتی ہے۔ کہتا ہے کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میں علی ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر لڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا میں علی ہوں، اور علی ہمیشہ اپنے دشمن کو پیل کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا دشمن کتنے پانی پہ ہے، پھر خدا کا شیر حملہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان خدا کا شیر حملہ کرتا ہے۔ اور جب حضرت علی نے کہا کہ جا مجرم بن اور سرنڈر کر اور دروازہ کھول، اس نے کہا کہ نہیں کھولتا۔ اس نے کہا کہ بڑے بڑے آئے لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر تو دروازہ نہیں کھولے گا تو کیا دروازہ نہیں کھلے گا؟ تو اس نے کہا کہ بڑے آئے لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ وہ آئے تھے، ارے مجرم وہ آئے تھے جو چلے گئے، میں آیا نہیں ہوں، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت علی، فضیلت حضرت علی، عرس مولا علی۔ اور جب حضرت علی تیسری مرتبہ اسے کہتے ہیں دروازہ کھولنے کو اور وہ بے وقوف دروازہ نہیں کھولتا، تو حضرت علی بھی ایسے دروازے کو پکڑ کر ایسے جھنجھوڑتے ہیں کہ پورے قلعے میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ پھر حضرت علی اپنے ہاتھوں اور اپنے قوت حیدری سے اس دروازے کو اکھاڑتے ہیں جو 80 ٹن کا تھا، اور اس کی لمبائی 40 گز تھی اور اس کی چوڑائی بھی 40 گز تھی، جسے 80 صحابہ مل کر ہلا بھی نہیں پاتے تھے، اسے حضرت علی نے ایک ہاتھ سے توڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے یہاں پر
بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اسے پھینک دیا، لیکن حضرت علی نے دروازہ پھینکا نہیں، ایک ہاتھ سے دروازہ پکڑا اور اسے ڈھال بنا کر دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس ڈھال سے تیروں کے وار روکتے تھے اور دوسری طرف سے لوگوں کو ذبح کرتے چلے جاتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ائمہ اہل سنت، عرس مولا علی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب داخل ہوتے ہیں اور ان کا سامنا مرحب سے ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بات ہے کہ اس وقت جوان اپنے بارے میں اپنی تعریف کے لیے شعر پڑھا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میں فلانا جوان ہوں، کوئی کہتا تھا میں فلانا جوان ہوں۔ جب مرحب سے آمنا سامنا ہوا تو مرحب نے کہا کہ تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں، اور مرحب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سامنے جتنے پہلوان آئے، بعض لوگوں نے کہا 10، بعض نے کہا 20، بعض نے کہا اس سے زائد پہلوانوں کو جو مارتے اسے مرحب کہتے ہیں۔ لیکن حضرت علی نے کہا اے مرحب سن، کسی بھول میں نہ رہنا، سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو پہلے اپنے شکار کو جگائے اور اسے پورا موقع دے کہ بھاگنا ہے تو بھاگ، اور پھر اس کے پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دے، اسے حیدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کی بات چل رہی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ تو بول دیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حیدر ہوں۔ جب اس مرحب نے یہ بات سنی کہ یہ مرحب یہ حیدر ہے تو اسے خیال آیا کہ ایک رات پہلے یا بچپن میں اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں اور ایک شیر نے مجھے پکڑ کر چیر پھاڑ دیا ہے۔ تو حضرت علی نے جب کہا کہ میں حیدر ہوں، اور پھر حضرت علی نے کہا کہ دیکھ جس رات کی خواب کو دیکھ کر تو ڈرا بیٹھا ہے کہ شیر نے مجھے پکڑ کر چیر پھاڑ دیا ہے، وہ شیر کوئی اور نہیں، میں حیدر ہوں، میں علی ہوں، وہ شیر میں علی ہوں۔ اور جب حضرت علی کہتے ہیں کہ وار کر، تو اس نے پہلا وار کیا تو حضرت علی نے اسے ڈچ کیا، پھر حضرت علی نے اتنی تیز سے اس کے سر پر وار کیا کہ اس کا سر کٹ کر سینے تک آ گیا تھا۔ اور بعض علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے اسے قوت حیدری سے اور اتنی طاقت سے مارا تھا، اگر خدا نہ خواستہ زمین پہ لگ جاتا تو آج زمین کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ یہ علی کی ضرب ہے، ضرب الہی۔ علی کا نام نصرت کا نشان ہے، علی کا نام نصرت کا نشان ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر المومنین بنتے ہیں اور ضعیف ہو جاتے ہیں، ایک دن ایک جوان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت علی اپنے دانتوں سے اخروٹ توڑ رہے ہیں، کبھی اس دانت سے کبھی اس دانت سے، لیکن حضرت علی سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو اس نے فرمایا، تو اس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ لگتا تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی وہ شخصیت ہے جنہوں نے 80 ٹن کا وہ خیبر ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، لیکن تم سے تو کوئی اخروٹ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو حضرت علی جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے سمجھ اس بات کو کہ میں اخروٹ اپنی جسمانی قوت سے توڑ رہا تھا اور خیبر میں نے اپنی ایمانی قوت سے توڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت علی، قوت حضرت علی، عرس مولا علی، نعرہ تکبیر۔ پھر وہ دن بھی آتا ہے جس دن رمضان المبارک کی 17ویں صبح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سارے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے یا مصلی الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور جب حضرت علی کوفے کی جامع مسجد پر پہنچتے ہیں تو ایک بدبخت خنجر چھپائے ہوئے تھا، اس نے حضرت علی کو خنجر مارا، اور جب خنجر مارا تو حضرت علی کے الفاظ کیا تھے آپ کو پتا ہے؟ حضرت علی نے اس وقت کہا کہ
फुस्तु बिरब्बिल काबा, कि अल्लाह ताला की रब काबा की कसम मैं आज कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा था, एक बार कहा था कि अली तुम उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाओगे जब तक तुम्हारी दाढ़ी लहू से नहीं रंगीन हो जाए। जब हजरत अली ने देखा नीचे तो उनकी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी लहू से लाल हो चुकी थी, तो हजरत अली के ज़बाने अक़दस से बेसाख्ता निकला, फुस्तु बिरब्बिल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, या अय्युहल मुमिनीन फुस्तु बिरब्बिल काबा, मैं अल्लाह ताला की कसम मैं आज कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि मैं जामे शहादत नोश फरमाने वाला हूँ। फिर उसी के तीसरे दिन यानी 21वीं रमज़ान की सुबह हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम दीन इस्लाम का वो ताकतवर शख्सियत और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे दामाद और उम्मत मुस्लिमा के चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस दुनिया से रुखसत होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।